ایمان امانت داری کا نام ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی تمام تر ذمہ داریاں دیانت داری کے ساتھ نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو، دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، تعلیم کے سلسلے میں ہو، کچھ بھی وہ معاملات ہو، ہمیں ہمارا دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تمام کام دیانت داری سے کرنے ہیں، امانت داری سے، دیانت داری سے سارے کام کرنے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں دیانت داری کی تعلیم دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو امانت داری کا نور وہاں پر ایسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب کفر تھا، جہالت تھی، اس وقت بھی لوگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ دیانت داری بھی کمال کی، امانت داری بھی کمال کی۔ پھر اس کے بعد یہاں سلسلہ رکا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، تابعین کی تربیت فرمائی، صحابہ کی تربیت ہوئی، پھر آگے تابعین کی ایسی تربیت ہوئی کہ انہوں نے اس دنیا میں دیانت داری اور امانت داری کے حوالے سے ایسی پیاری اور زبردست قسم کی مثالیں قائم فرمائی ہے میرے بھائیوں، جن کو سن کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے، اور ہمارے ہاں تو بس یہ سمجھا جاتا ہے امانت داری اور دیانت داری کو ہم بس اتنا سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس کوئی چیز رکھوا لی جائے اور وہ بندہ وقت آنے پر وہ چیز صحیح سلامت واپس کر دے، ہم کہتے ہیں جی بس یہی امانت داری اور دیانت داری ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، امانت داری اور دیانت داری کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کے لحاظ سے امانت داری اور دیانت داری میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی شامل ہیں۔ آپ جس منصب پر ہے، اس منصب کے تقاضے جو ہیں، جو اس کو پورا کرنے کے تقاضے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بہت کچھ جو ہے وہ امانت داری اور دیانت داری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی استاذ ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے حوالے سے امین ہے، اگر کوئی پیر ہے تو وہ اپنے مریدوں کی روحانی تربیت کرنے میں امین ہے، اگر کوئی جج ہے تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں وہ امین ہے، اور اگر کوئی بندہ میڈیا رپورٹنگ کرتا ہے، صحافی ہے، تو وہاں پر بھی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بیان کرے، وہ حق کو بیان کرنے میں امین ہے۔ امانت داری، دیانت داری کا جو مفہوم ہے میرے بھائیو، وہ بڑا ہی کشادہ وسیع مفہوم ہے۔ اگر کوئی استاذ اس قابل ہی نہ ہو کہ اس کو اس کے درجے پہ، استاذ کے درجے پہ بٹھایا جائے تو یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن اگر کوئی استاذ کی سیٹ پر بیٹھ کر شاگردوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے صحیح، تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اگر کوئی پیر اپنے مریدوں کی روحانی تربیت ہی نہیں کرتا تو سمجھ لے وہ پیر بھی اپنے منصب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اگر کوئی قاضی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کر رہا، سمجھ لے وہ بھی اپنے منصب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اگر کوئی صحافی درست رپورٹنگ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، سمجھ لے میرے بھائیوں وہ بندہ بھی اپنے منصب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ تو امانت داری، دیانت داری کا جو مفہوم ہے یہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی کشادہ ہے میرے بھائیوں، اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تربیتی گفتگو ہوگی، ہم اس میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک بدعنوانی اور ایک بددیانتی اور ایک خیانت یہ بھی کی جاتی ہے، جب کسی عہدے کے لیے کسی فرد کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی خیانت کی جاتی ہے۔
ہمارا دین اسلام یہ ہمیں سبق پر آتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دینی ہے تو اس کو ذاتی تعلق کی وجہ سے نہیں دینی، ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں دینی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس ذمہ داری کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، آج ہم کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، بس وہ میرا کزن ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ اس کو ادھر کر دیتے ہیں، اس کو ادھر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اہل ہی نہیں ہوتا، وہ اہل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے جب کسی منصب پر کسی کو لانا ہے تو ایسے بندوں کو لاؤ جو اس کا اہل ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کچھ لوگوں پر کسی کو ان کا ذمہ دار بنائے، کچھ لوگوں پر کسی کو ان کا ذمہ دار بنائے، سرکار نے فرمایا حالانکہ وہ ذمہ دار بنانے والا جانتا ہے کہ اس سے بہتر بھی ان لوگوں میں موجود ہے، پھر بھی وہ اس کو بنا دیتا ہے، دوسرے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس بندے نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، رسول اللہ سے بھی خیانت کی ہے، اور مسلمانوں سے بھی بدعنوانی کی ہے، خیانت کی ہے، بدعنوانی کی ہے۔ کیوں؟ جب اس سے بہتر وہاں پر موجود تھا تو اس کو آگے لانا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا دین اسلام میرے بھائیوں ہمیں سبق پر آتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے جب کسی کو منصب دینا ہے، عہدہ دینا ہے تو اس کے اہل کو دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو مکمل فرمایا۔ گفتگو کو مکمل فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ قیامت کا سوال کرنے والا کہاں گیا؟ وہ عرض کرنے لگا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادھر حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے پوچھا ہے قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے میرے صحابی، جب امانتیں ضائع ہونے لگے گی تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے۔ امانتیں، آج ہم کس قدر بے باک ہو چکے ہیں، امانت کسی نے رکھوا دی، بعد میں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہم مالک ہیں، یہ تو میری چیز ہے۔ کسی بیچارے نے کوئی پیسے رکھوا دیے، بعد میں بندہ مکر جاتا جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کس سائڈ میں جا رہے ہیں اور ہمارا دین اسلام ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او قیامت کی نشانی پوچھنے والے، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عہدے نہ اہلوں کو دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ جب عہدے نہ اہلوں کو دیے جائیں گے، ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے، ایک بندہ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو چیئرمین بنا دیا جائے، جب عہدے نہ اہلوں کو دیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو دیکھ لے میرے بھائیوں، آج بدعنوانی، بددیانتی کی صورتحال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صدیوں پہلے ارشاد فرمائی تھی اپنی امت کی تربیت کے لیے، لیکن امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول بیٹھی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک بندہ عہدے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے، فقط اس وجہ سے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا تعلق والا ہے، فقط اس وجہ سے اگر کوئی کرے گا تو سمجھ لیں اس بندے نے بددیانتی کی ہے، اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کی ہے۔ یہ باتیں حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔